بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان المبارک اصل میں انسان کی تربیت اور تقویٰ کے حصول کا ایک پاورفل ذریعہ ہے۔ اس مقدس مہینے کی حرمت اور عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے، اور اے اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجیے۔ یقیناً ہمارے دل میں اس ماہ کی بڑی قدر ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اہل خانہ کو توجہ دلاتے ہیں کہ وہ بھی اس سلسلے میں تیاری کریں اور غفلت سے کام نہ لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کرام کو اکٹھا کرتے اور خطبہ دیتے، جس میں انہیں رمضان کی آمد کی خوشخبری سناتے۔ رمضان کی فضیلت اور اہمیت کے پیش نظر اس کی تیاری کے سلسلے میں توجہ دلاتے۔ ایسے ہی خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے لوگو، عنقریب تم پر ایک عظیم الشان ماہ مبارک سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ کے روزے فرض کیے اور اس کے قیام کو اپنی خوشنودی کا ذریعہ قرار دیا۔ تو جس شخص نے اس ماہ میں ایک چھوٹا سا نیکی کا کام بھی کیا تو اس نے دیگر ماہ کے فرائض کے برابر نیکی حاصل کر لی۔ رمضان المبارک صبر اور ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس بات کی سچی نیت اور پختہ عزم کریں کہ رمضان المبارک نصیب ہونے کی صورت میں جو بھی اعمال کریں گے اور جن عبادات کا اہتمام کریں گے اس کا صرف مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا انشاءاللہ، جو روزے کا مقصد حقیقی ہے، اور اس پر ہم رمضان المبارک کے بعد بھی قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری اور الہ زاری کے ساتھ دعا کریں، توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ رمضان سے پہلے ان کاموں کی لسٹ بنائیں جنہیں رمضان المبارک سے پہلے مکمل کرنا ہے۔ مثلاً خریداری کی تکمیل کرنا، اپنے گھر کو 2-3 دن کے اندر آرگنائز کریں۔ ایسے معاملات جو حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہیں ان کی لسٹ بنائیں جنہیں رمضان المبارک میں ادا کرنا ہے۔ دعاؤں کی لسٹ بنائیں۔ رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے ماہ کا ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کریں۔ ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیں، اور یہ ممکن نہ ہو تو کم کر دیں۔ اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان المبارک میں عمرے کی ادائیگی کے لیے کوشش کریں، اور اس ماہ میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے۔ اگر وسعت و گنجائش ہو تو اکیلے، ورنہ رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مفلس و نادار اور مستحق افراد کے لیے افطار کا انتظام کریں۔ آخری عشرے میں اعتکاف کا ارادہ کریں۔ ماہ شعبان سے ہی تلاوت قرآن کی کثرت کا معمول بنائیں، ساتھ ہی تہجد اور شب بیداری کی عادت ڈالیں۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں تاکہ ان اعمال کی ادائیگی ماہ مقدس میں آسان ہو جائے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اس کے لیے اس کی عادت ڈالنے کے لیے شعبان کے مہینے میں وقفے وقفے سے روزے رکھنے چاہئیں، تاکہ پوری طرح اس بات کا احساس رہے کہ آئندہ ماہ کے تمام روزے رکھنے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی ارشاد نقل کرتے ہیں: رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں ایسی ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکو گے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر سکو گے وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا۔ اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکو گے وہ یہ ہیں: تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، لہٰذا ان 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس۔ ابو سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا:
میرے ذمہ رمضان کا کوئی روزہ ہوتا تو میں اسے شعبان میں ہی پورا کر لیتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے، مگر پورے ماہ کے روزے صرف رمضان میں ہی رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رمضان میں ہی پورے ماہ کے روزے رکھتے اور ماہ شعبان میں زیادہ تر روزے رکھتے۔ کوئی بھی کام بغیر مشیت الہی کے ممکن نہیں، تو ہمیں اس کے لیے اللہ سے توبہ اور استغفار کے ساتھ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ کا اہتمام کیا جائے۔ توبہ کے فوائد۔ توبہ میں انسان اپنے رب کی طرف پوری طرح متوجہ ہوتا ہے۔ گناہوں کا جو فاصلہ انسان اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نیک کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے، جو رمضان کی دیگر عبادات میں بھی فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پا جاؤ۔ توبہ سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو، میں دن میں 100 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ماہ شعبان ماہ رمضان کے لیے مقدمے کی مانند ہے، لہٰذا اس میں وہی اعمال بجا لانے چاہیے جن کی کثرت رمضان المبارک میں کی جاتی ہے، یعنی روزے اور تلاوت قرآن حکیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ شعبان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے معمول پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، شعبان کے شروع ہوتے ہی مسلمان قرآن کی طرف جھک پڑتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب مسکین لوگ روزے اور ماہ رمضان بہتر طور پر گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ان امور کے مطابق ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور صرف رمضان ہی نہیں بلکہ پوری زندگی رمضان کی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔